میں آتا ہوں جناب حافظ اللہ نیازی صاحب، یہیں سے گفتگو کو ٹرن کر کے آپ کی طرف لاتا ہوں کہ سر ایک طرف تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ موجودہ نظام ہے کس کا؟ جمہوری نظام ہے بقول آپ کے وزیر دفاع، ایک بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام ہے۔ اب ہائیبریڈ نظام کو میں جب اسٹڈی کرتا ہوں تو وہ تو کہیں سے بھی جمہوری نظام نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ جو موجودہ نظام حکومت ہے آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب ہائیبریڈ نظام ہوگا تو پھر اختیارات تو کہیں اور ہوں گے، پارلیمنٹ تو کچھ بھی نہیں۔ میں سر سوال مکمل کر لوں اس کے بعد دوسرا سر یہاں پر یہ بھی بتائیے کہ سر یہ عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے وہ کیسز ماضی میں بھی بنے، عمر قید ہوئی، نواز شریف صاحب کو سزائے موت ہوئی، پھر عمر قید ہوئی، اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ باہر چلے گئے۔ اسی طریقے سے آصف علی زرداری کا کیس ہے، بہت سارے لوگوں کا کیس ہے۔ تو عمران خان کے پر 30 سال سزا ہوئی اور اس کے بعد وہ ساری سزائیں ختم ہو گئی، اب ایک سزا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سیاسی مقدمات بن رہے ہیں، ماضی میں بھی بنے، اب بھی بن رہے ہیں۔ اب کہنا یہ ہے کہ اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مقدمات کو میرٹ پہ لگنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، سنا ہی نہیں جا رہا ہے، ہمارے کیسز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں، کہاں جائیں اور کس سے بات کریں؟ اور ان سے ہم بات کیا کریں جو خود اختیارات نہیں رکھتے اور جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی آپ نے بھی پوزیشن واضح کر دی اور جناب محسن صاحب نے بھی کر دی کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ تو سر کیا کرے پی ٹی آئی جو کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے؟ ماضی میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو بہت برا کہا ہے، بہت کچھ کہا ہے، بلکہ چڑھائی بھی کی گئی ہے سب سے اہم ترین ادارے جناب سپریم کورٹ کے اوپر، اور بہت کچھ ہوا ہے۔ تو آخر ان کو ایک پرٹیکولر آپ جگہ پر کیوں لے جاتے ہیں سر؟ اس کی ذرا سے وضاحت کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب دو باتیں علیحدہ، ایک تو اوورآل جو پاکستان کا جو صورتحال ہے وہ اس سے کو ہم آج کی تو ہے نہیں، ہم تو اس سے 75 سال سے ربرد آزما ہیں کہ پاکستان سیاسی طور پہ مستحکم ہو ہی نہیں سکا، اور یہ جو سیرا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ بندھا ہوا ہے کہ جب سے اس کا وجود ہوا ہے 7 جنوری 1951، قومیں ہوتی ہیں ان کے عروج و زوال کی کہانی جو ہوتی ہے وہ کسی چیز سے منسلک نہیں سوائے سیاسی استحکام یا عدم استحکام سے ہے۔ سیاسی استحکام اگر ہوتا ہے تو اس کی کوکھ سی ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ آپ جتنی قومیں دیکھ لیں جو بام عروج پہ پہنچی ان کے اندر ایک قدر مشترک ہے۔ آج کے اندر بھی جو قومیں اس وقت دنیا کے اوپر جو اس وقت بڑی قومیں شمار ہوتی ہیں، چائنا کا علیحدہ ماڈل ہے، یو ایس اے کی علیحدہ ڈیموکریسی ہے، ویسٹ کا علیحدہ ہے، جاپان کا علیحدہ ہے، سعودی عرب کا گلف کا علیحدہ ہے، انڈیا کا علیحدہ ہے، لیکن سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ ہے سیاسی استحکام۔ اور جو راندہ درگاہ بنی قومیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، ہچکولے کھا رہی ہیں، جو نائجیریا اور وینزویلا ہے ان کا تیل سعودی عرب کے بعد میرے خیال میں سب سے زیادہ ہوگا، ایران سے تو زیادہ ہے۔ یہ ساری قومیں جو ہیں یہ کیا جو پاکستان ہے کہ جس میں ایک دفعہ ملک ٹوٹ چکا ہے 1971 میں، ان میں سب میں کیا چیز مشترک ہے؟ وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔